مبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قرآن کریم نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور دوسرے کا تعلق فرعون کی قوم سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مزاج دیے تھے وہ مختلف تھے۔ فرعون کی قوم والے کو اللہ نے مزاج موسوی سے نوازا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا مزاج عطا فرمایا، اور جو حضرت موسیٰ کی قوم میں تھا اس بدبخت کو جو رغبت ہے وہ فرعون کے ساتھ تھی۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے جو موسوی ذہن رکھنے والا شخص تھا یعنی آل فرعون کا مرد مومن، اس کا ذکر خیر پڑھا۔ قرآن کریم نے جو اس کے قصے کو اور اس کے اقوال کو اور نصیحتوں کو بیان کیا ہے، اور آج یہ جو بدبخت شخص ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ کی قوم سے ہے لیکن جا ملا فرعون کی قوم کے ساتھ۔ اور اس واقعے میں، اس قصے میں جو خاص طور پہ چیز بیان کی گئی ہے وہ اسلام کا نظام معیشت ہے جو اس کے تناظر میں بیان ہوا ہے۔ چونکہ دو قسم کے نظام اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، ایک کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں اور ایک کو سوشلزم کہا جاتا ہے یا کمیونزم کہا جاتا ہے۔ کمیونزم والے، سوشلزم والے جو کچھ دیر روس میں جو نافذ رہا، وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کا جو حق کی ملکیت ہے ذاتی وہ نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز جو ہے وہ مشترک ہونی چاہیے، لوگ کام کریں، سب کو روٹی ملے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ ذاتی طور پہ مالک نہ ہو، مالک جو ہے وہ مشترک یعنی ایک ادارہ مالک ہو، ملک مالک ہو ہر چیز کا، باقی سب لوگوں کو اپنی ضرورت کے مطابق جو ان کی کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں، رہنے کی یعنی روٹی کپڑا مکان کی، وہ حکومت پوری کرے اور لوگ حکومت کا کام کریں، باقی اپنی مرضی سے کوئی اپنے پیسے بڑھا نہ سکے، بس ایک جیسے سارے لوگ رہیں۔ اب یہ بظاہر تو بڑی اچھی چیز ہے کہ اس میں جو بے حساب پیسہ اکٹھا کرنے کی ایک دوڑ ہے اس سے بندہ بچ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک خامی یہ ہے کہ یہ بہت ہی غیر فطری نظام ہے۔ ہر بندے کی صلاحیت مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، مہارتیں مختلف ہیں، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں محنت کروں۔ تو اس طرح کے نظام میں جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کچھ زیادہ نہیں ملنا تو محنت کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں یہ نافذ ہوا وہاں بھی ختم ہو چکا ہے، روس میں بھی اس انداز میں یہ جو اس کی اصل روح تھی کمیونزم کی وہ ختم ہو گئی۔ دوسرا سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جو حق دیتا ہے کہ ہر بندہ جتنا چاہے کما سکتا ہے، لیکن اس میں پھر برائی یہ ہے کہ کمانے والے جو ہیں پھر وہ ظالم بن جاتے ہیں کہ میکسیمائز کرتے ہیں، تو میکسیمائز دا پرافٹ جو سرمایہ دارانہ نظام کا ایک خاص نقطہ ہے کہ کس طرح اپنا نفع بڑھانا ہے، پیسے کس طرح زیادہ کرنے، چاہے اس میں کسی کے سر پہ پیر رکھ کے آپ کو آگے جانا پڑے، نعوذ باللہ کسی کا مال مار کے جانا پڑے، جو کریں بہرحال اپنا پیسہ بڑھانا ہے۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے کہ جو لوگوں کے لیے ظلم اور سرکشی کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور یہ نظام ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے جس کو انلیش کر دیا گیا ہے۔ تو یعنی جو امریکن ہے یا مغرب ہے یا WTO ہے اس کے تحت یہ نظام ہے۔ اس کی برائیاں آپ کو پتہ ہے، پھر سودی نظام ہے، اس کی وجہ سے ہر کوئی جکڑا ہوا ہے اس میں۔ ان دونوں نظاموں کے مقابلے میں جو اس وقت دنیا میں کسی نہ کسی فارم میں ہیں پریکٹیکلی یا تھیوریٹیکلی، اسلام جو نظام معیشت پیش کرتا ہے، جس طرح اسلام کے ہر نظام کی
جو امتیازی صفات ہیں اور صاف ہیں ان میں سے ایک چیز ہے اعتدال ہر معاملے میں، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہے، چاہے وہ معیشت کا معاملہ ہے، وہ معاشرت کا معاملہ ہے، معاملات کا معاملہ ہے، اپنی ذہنی اور جسمانی آسائشوں کا معاملہ ہے، ہر چیز میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، یعنی نہ کنجوس ہو جاؤ اور نہ بالکل ہی سارے ہاتھ کھول دو تاکہ بعد میں خود ہی پریشان اور پچھتاتے ہوئے بیٹھے ہو کہ سارے پیسے دے دیے ہیں تو اب میرا کیا ہوگا۔ تو ہر معاملے میں جو قرآن کہتا ہے والذین یقولون، جو ایمان والے ہیں ان کی جو دعائیں قرآن نے بیان کی ہیں اور پھر ان کے اعمال بیان کیے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس باب میں، ایک تو ان کی دعائیں ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اور پھر ان کی یہ انفاق جو ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی اختیار کرتے، وکان بین ذالک قواما، ان کا راستہ جو ہے وہ بین ذالک ہوتا ہے، دو انتہاؤں کے درمیان۔ اسی طرح عبادات کے بارے میں، آواز اونچی کرنے کے بارے میں، لا تخافت بها، جو انسان کی آواز ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، آواز نہ اتنی بلند ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہوں، نہ اتنی آہستہ ہو کہ خود بھی پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہر معاملے میں اعتدال ہے۔ تو یہاں جو معیشت کا ایک خاص ذکر ہوا ہے قارون کے تناظر میں، تو وہ بھی اسلام کا یہی معتدل، متوازن اور عادلانہ نظام معیشت ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی قدغن نہیں لگائی کہ آپ حلال طریقے سے کچھ اصول ضابطوں کی پیروی کرتے ہوئے، پاسداری کرتے ہوئے، حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق دائیں بائیں بسنے والوں کا خیال رکھتے ہوئے، پھر اپنے مال میں دوسروں کو حق دیتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ اس مال میں برکت ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اور دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ اب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں جو قارون کا ویسے نام تو قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آیا ہے، قارون اور حامان اور فرعون اکٹھے، چونکہ حامان بھی وزیر تھا فرعون کا اور یہ بھی بڑے اہم عہدے پر تھا قارون بھی، تو ان کے ساتھ ہی چونکہ اسی کماش کا یہ شخص تھا تو لہٰذا اسی کے ساتھ ہی قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کا تفصیلی ذکر یہاں سورۃ قصص میں ہے آیت نمبر 76 سے 84 تک۔ تو یہاں جو ذکر شروع ہوتا ہے، پہلی آیت نمبر 76 ہے سورۃ قصص کی، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو ہے اس کا تعلق قوم موسیٰ سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا، فبغى علیہم، لیکن اس نے ان پر سرکشی اختیار کی، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا، اور فرعونی مزاج تھا تو بنی اسرائیل کا، لیکن مزاج فرعونی تھا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا فرمائے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے بہت سے خزانے عطا فرمائے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، اتنے تھے کہ اس کی جو چابیاں تھیں اس کے خزانے کی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بڑی طاقتور جماعت جو ہے وہ تھک جاتی تھی انہیں اٹھاتے ہوئے، یعنی چابیوں کی جو تعداد ہے یا پھر ان کا وزن ہے اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو جب چابیاں اتنی ہیں کہ ایک جماعت، ایک گروہ ان کو اٹھاتا ہے اور وہ بھی آسانی سے نہیں اٹھا سکتا، تو خزانے کتنے ہوں گے جب چابیوں سے وہ کھلتے ہوں گے جو سٹورز وغیرہ، تو وہ کتنے ہوں گے۔ پھر فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح، اب اس کیفیت میں جب اس کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں، پیسے ہی پیسے ہیں، اس کی قوم نے اسے کہا کہ فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب پیسہ آ جائے تو پھر انسان کے مزاج میں سرکشی اور بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں سے بجائے ان کی محبتیں لینے کے انسان جو ہے ان سے دور ہونا پسند کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں غریب لوگوں کی نفرت اور تحقیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے جس کو لا تفرح کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ تو گویا یہ جو لا تفرح سے ہے، آگے 3-4 احکام ہیں، یہ اسلامی نظام معیشت کی گویا اقدار بیان کی گئی ہیں کہ اگر پیسہ آئے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز ہے اترانا نہیں چاہیے، اگلی چیز ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ،
کہ اس پیسے سے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سے آخرت کا جو گھر ہے اس کی خواہش کرنی چاہیے کہ ہم اس پیسے سے یا دنیا سے آخرت خریدیں۔ تو بڑا خوش قسمت شخص ہے جو پیسے سے جنت خرید رہا ہو۔ ویسے تو پیسہ اللہ سے دور لے جاتا ہے، لیکن جب پیسہ پاس ہو اور اس پیسے سے اگر انسان جنت خریدے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دو دفعہ جنت خریدی ہے۔ ایک دفعہ حضور نے خود عطا فرمائی، 2 دفعہ خریدی ہے پیسوں سے۔ حضور نے فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس مشکل وقت میں اس لشکر کی غزوہ تبوک کے لیے اس لشکر کی مدد کرے، سامان مہیا کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ فرمایا انہوں نے سامان مہیا کیا لہذا جنت خرید لی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حفر بئر الرمۃ فلہ الجنہ، جو یہ جو کنواں ہے اگر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ فحفرھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت عثمان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے وہ کنواں خریدا 35,000 درہم یا کم و بیش پیسے کا، اور وقف کر دیا اہل مدینہ کے، تو 2 دفعہ انہوں نے جنت خریدی ہے۔ تو وہ پیسہ کتنا انسان کے لیے باعث خیر ہے کہ پیسے سے وہ آخرت خرید رہا۔ تو یہ دوسرا گویا وصف ہے، خصوصیت ہے اسلامی نظام معیشت کی۔ پہلا یہ ہے کہ پیسے پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جھکنا چاہیے کہ میرے دائیں بائیں بسنے والوں پر اللہ نے یہ کرم نہیں فرمایا۔ میرے اپنے کزنز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، نانے حال ہیں، دادے حال ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں صبح و شام کی فکر میں ہیں، اور مجھ پر اللہ نے اتنا کرم کر دیا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تکبر جو ہے وہ اللہ سے دور لے جاتا ہے، شیطان بنا دیتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ قال رجل، ایک شخص نے عرض کی معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ ان رجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنہ، اس نے عرض کی کہ حضور ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی اس کا جو اوڑھنا بچھونا ہے وہ اچھا ہو، یہ خواہش ہے، صاف ستھرے کپڑے ہونا، جوتے اچھے ہونا، تو کیا یہ بھی تکبر بنے گا؟ قال، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو ظاہری پاکیزگی ہے، صفائی ہے، یا زیب و زینت ہے کپڑوں کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، سواری کے لحاظ سے، فرمایا یہ تو جمال ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی حسین ہے اور جمال اور حسن کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کہاں بنتا ہے جو ناجائز ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق و غمط الناس، تکبر جو ممنوع ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے حق کو قبول نہ کرنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے حکام کی طرف آپ پیٹھ کر لیں، اللہ کا حکم پتہ ہو جان بوجھ کر، لیکن پیسے کے خمار میں جو ہے انسان اللہ کے حکام کو پس پش ڈال دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، قربانی نہ کرے، صدقہ فطر ہے، دیگر احکام اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھا ہے دائیں بائیں بسنے والوں کا وہ ادا نہ کرے، تو یہ بطر الحق ہے، حق کا انکار ہے عملی طور پر۔ اور دوسری چیز ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جب پیسہ آ جائے اور انسان غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہ کرے کہ یہ میرے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، میرا اسٹینڈرڈ بڑا بلند ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ بات کرنا بھی، رشتہ داروں کو بھی آن کرنا چھوڑ دے، ڈس آن کر دے کہ ٹھیک ہے پہلے تو ہم رشتہ دار ہوتے تھے لیکن اب کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ چیز حضور فرماتے ہیں یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے انسان جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جو متفق علیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، پوچھا حضور نے استفسار فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں کہ جنت والے کون ہیں؟ عرض کی گئی ضرور کرم فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کل ضعیف متضاعف، ہر کمزور شخص اور متواضع شخص، متضاعف جو جس کے مزاج میں تکبر نہ ہو، تواضع والا، انکسار والا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ بظاہر کمزور نظر آنے والے شخص، حقیر اور غریب، فرمایا اگر یہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے، یعنی جو بات کر دیں اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دے ان کے لیے، جو بات ان کے منہ سے نکل جائے اللہ تعالیٰ اسے کر کے رہے، یہ ان کی شان ہے اور یہ جنتی ہیں۔ پھر فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا تمہیں میں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی گئی ضرور کرم فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر،
فرمایا ہر سرکش شخص جو ہے اس میں تکبر ہے، اور عطل کا ایک معنی تند خو ہے، تلخ مزاج ہے۔ فرمایا تلخ مزاجی بھی جہنم کی علامت ہے، جنت والوں کی علامت نہیں ہے، جس کے منہ پہ ہمیشہ کتے باندھے ہو یعنی زبان جو ہے اس پہ ہمیشہ بمباری ہو رہی ہو، تو یہ جنتیوں کی نشانی نہیں ہے۔ زبان کا میٹھا ہونا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، حلم اور حضور کی سنت ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب صفات ہیں۔ اس کے مقابلے میں سرکشی ہے، تند خوئی ہے، فرمایا یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اور پھر جوازن، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک اکڑ تکبر اور دوسرا بخل، یہ دونوں ظاہر مبغوض صفات ہیں، تو یہ بھی جہنمیوں کی نشانی ہے۔ پھر مستکبرن، تکبر جو ہے فرمایا یہ بھی جہنمیوں کی نشانی، چاہے وہ علم کا ہو، چاہے تقوی کا ہو، چاہے اقتدار کا ہو، چاہے پیسے کا ہو، چاہے ظاہری حسن کا ہو، چاہے جوانی کا ہو، جو بھی تکبر ہے وہ بہرحال شیطان کے قریب کرتا ہے، رحمان کے قریب نہیں کرتا، چونکہ تکبر ایک ہی ذات کو سوٹ کرتا ہے، اور وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جس کے ساتھ تکبر کی کوئی جرأت بنتی ہو۔ اللہ اکبر ایک ہی ہے جو سب سے بڑا ہے، باقی وہی بڑا ہو سکتا ہے مرتبے میں جو اللہ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کرے، جو چھوٹا ہوگا اسے ہی اللہ رفعتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ اسلامی نظام معیشت پہلی چیز ہے کہ پیسے کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ میں لوگوں سے ڈیٹیچ ہو جاؤں، اپنے لوگوں سے پیسے کی وجہ سے کہ اب یہ میرا اسٹینڈرڈ تبدیل ہو گیا ہے، پیسے زیادہ آ گئے ہیں، اور لوگوں کو حقیر اور کم تر سمجھنا شروع کر دوں، یہ پہلی چیز ہے، وہ یا پہلا وہ وصف ہے کہ جو اسلامی نظام معیشت کا حصہ ہے کہ تکبر پیدا نہ ہو۔ دوسری چیز ہے کہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، پیسے سے جنت خریدے، لوگوں کو خوش کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور پھر تیسری چیز ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اب یہ اسلام کے جو یعنی فطری احکام ہیں ان میں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ دنیا میں اپنا جو حصہ ہے اسے بھی چھوڑے نہیں، بھولے نہیں، اللہ نے آپ کا جو حصہ رکھا ہے دنیا میں وہ حاصل کرے۔ یعنی یہ اسلام نہیں کہتا کہ آپ اپنے سارے پیسے خیرات کر دیں یا چھوڑ دیں اور جنگلوں میں جا بسیں، بلکہ جو حصہ اللہ نے آپ کا رکھا ہے آپ کوشش کریں، محنت کریں اور کمائیں۔ اگر کوئی شخص محنت ہی نہیں کرتا، نکما ہے، صبح سے شام تک یا جتنا کام کر سکتا ہے اتنا نہیں کرتا، ایک یعنی اعتدال کے اندر رہتے ہوئے بھی صحیح کام نہیں کرتا، تو وہ مجرم ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو اصول بیان کیا ہے، اپنے بچوں کا جو نان نفقہ ہے یا خرچہ برداشت کرنا ہے، جو والد کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہو اس کے مطابق خرچ کرے۔ اب یہ جو گنجائش کا معاملہ ہے تو اس پر فقہا نے طویل کلام فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکما رہے، کام ہی نہ کرے اور کہے کہ بھائی میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے تو لہٰذا بیوی کی ضرورتیں کیسی پوری کروں یا بچوں کی ضرورتیں کیسی پوری کروں، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے کہ اس کو پکڑے اور اس کو جیل میں بند کرے اور اس کی صحیح چھترول کی جائے کہ آپ کام کر سکتے اور نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ میں ذو سع نہیں ہوں، میری گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، جوانی دی ہے، پورا وجود دیا ہے، آپ کیوں کام نہیں کر سکتے؟ اور شرم کس کام کا ہے؟ چلو آپ کو کوئی بڑا کام نہیں ملتا، اب چھوٹا کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے میں دیکھیں کتنی برکتیں ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ کسی کو نکما نہ رہنے دے، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر شخص کو کام پہ لگائے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا حصہ دنیا کا چھوڑے نہیں، یہ دین نہیں ہے کہ آپ کوئی کام ہی نہ کریں، بس میں مسجد میں پڑا رہوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کوشش کریں، کام کریں اور دوسروں کا سہارا بنیں۔ پیسوں کے باب میں بھی ید علیا ہونا چاہیے، ید سفلا، نیچے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، اوپر والا ہاتھ، تاکہ آپ کمانے والے بنیں اور اپنے بچے تو پالیں، اپنے رشتہ دار، اپنے بہنوں کے بچے، اپنے بھائیوں کے بچے، جو بھی ذرا نسبتاً ہیو ناٹس ہو تو آپ ان کی ہیلپ کریں اور ان کا سہارا بنیں۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، چونکہ اللہ نے سب کو صلاحیتیں بھی ایک جیسی نہیں دی اور شوق بھی ایک جیسا نہیں دیا۔ بہت سے لوگوں میں صلاحیتیں نہیں ہوتی پیسے کمانے کی، یعنی ظاہر ہے چاہے وہ کوئی محنت مزدوری کا کام ہو یا کوئی ذہنی یا ہنر والا کام ہو، تو سب کی ایک جیسی جو صلاحیتیں ہیں وہ نہیں رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں یا دلچسپیاں رکھی ہیں،
تو اس وجہ سے جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو کہ وہ بہت اچھے پیسے جائز طریقے سے کما سکتا ہے تو اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لا تنس نصیبک من الدنیا، وہ پورے کمائے. لیکن اب سارے اپنے گھر نہیں رکھنے کہ ایک بنگلہ بن گیا ہے تو دوسرا اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے، تیسرا لاہور میں بھی ہونا چاہیے، اور بحریہ ٹاؤن میں بھی ہونا چاہیے، DHA میں بھی ہونی چاہیے. پراپرٹی ڈیلر نہیں بننا. اب اس کو رفاہ عامہ میں خرچ کریں. آپ ایک ہاسپٹل کھولیں، غریبوں کے لیے ڈسپنسری بنائیں، ہاسپٹل بنائیں. تعلیم کے لیے اب یہ مدرسہ کھلا ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ علم پر ہے، تعلیم پر ہے. آپ بچوں کو پڑھا دیں، نقد پیسے نہ دیں، لیکن ان کی تعلیم کا پورا خرچہ، یا جب تک وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں ان کا پورا خرچہ آپ برداشت کریں، اپنے ذمہ لے لیں. زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے بہن بھائیوں کے بچے جو مستحق ہیں، یا دائیں بائیں جو پڑوسی ہیں، ان کا بچہ نہیں پڑھ سکتا کسی وجہ سے، اس میں صلاحیت ہے. اور خاص طور پہ جو بچے ہونہار ہوتے ہیں، اچھے مارکس لے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے پیسے اللہ نہیں دیتا کہ آپ بڑھائیں اور اپنے ہی آپ جو اثاثے ہیں انہی کو ایسیٹس وہ بڑھاتے جائیں، بلکہ آپ کی انویسٹ کریں، لوگوں کی زندگیوں پر انویسٹ کریں. کہتے ہیں بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورسز پر ہے. سب سے بہترین انویسٹمنٹ انسانی وسائل پر ہے. آپ انسان تیار کریں، جب وہ پڑ جائے گا انشاءاللہ وہ اپنے پیروں پہ خود بھی کھڑا ہوگا اور وہ لینے والا نہیں رہے گا، دینے والا بن جائے گا. تو اس طرح کی اور چیزیں، یعنی آپ کمائیں پورا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ سارے پیسے اکٹھے ہی کرنے ہیں. بس آپ دو لوگوں کو یا اداروں کو یا اپنا محلہ ہے، اس حد تک جہاں تک جا سکتے ہیں لوگوں کو شریک کرتے چلے جائیں. اور اس لیے مولا روم کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن. کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہو جاتا. پیسے کا ہونا نہ ہونا جو ہے یہ دنیا میں مبغوض نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ یعنی اسلام میں مبغوض ہو نہیں. پیسے والے عثمان غنی بھی ہوتے ہیں، پیسے والے عبد الرحمن ابن عوف بھی ہوتے ہیں، جو پورے کا پورا اپنا قافلہ آتا ہے. اور چھوٹے تاجر جو ہے ان کے پاس آتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے پاس کہ آپ کا قافلہ رات پہنچا ہے، آپ ہمیں 5% پہ دے دیں یہ مال، اتنا مال مجھے دے دیں 5% منافع لے کر. آپ فرماتے ہیں نہیں مجھے زیادہ منافع ملتا ہے. پھر کہا چلو 10% کر لیں، 20% کر لیں، 50% تک بھی گئے. آپ نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. جب صبح ہوئی تو آپ نے اعلان کرایا کہ جس کو بھی غلہ ضرورت ہے وہ میرے گھر سے آ کے لے جائے. تو لوگوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے میں نے بیچنا ہے اور مجھے مہنگا ملتا ہے. فرمایا میں نے بیچنے کا نہیں کہا، میں نے کہا کہ زیادہ منافع ملتا ہے، اور مجھے کوئی ہستی ہے جو 700 گنا منافع عطا فرماتی. تو آپ 700 تک تو کیا، آپ تو 10 اور 50 تک رک گئے تھے. جو میں اچھا فیصلہ کیا ہے. تو چیز دنیا از خدا غافل بدن. حضرت روم فرماتے ہیں کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے غافل ہو جاتا. چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، اگر آپ کو اللہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ قارون سے بھی بڑھ کے گئے گزرے. پیسے کا ہونا، یہ پیسے کی دنیا لالچ دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ چاہے حرام سے ملے، جس طرح ملے. اگر ملا نہیں آپ کی بے بسی الگ چیز ہے، لیکن دل میں جو خواہش موجود ہے وہ بھی آپ کو قارونیت میں، قارون کے اس مزاج کی طرف اور اس کے جو قماش ہے اس کی طرف لے کے جاتی. پھر فرماتے ہیں نئے قماش ہو نقرہ ہو فرزند و زن. دنیا جو ہے نہ ساز و سامان کا نام ہے، نہ چاندی سونے چاندی کا نام ہے، نہ بچوں اور عورتوں کا نام ہے. دنیا ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام. یہ سب چیزیں اگر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتی تو پھر آپ دنیا دار نہیں ہیں، آپ دین دار ہیں. اس کے باوجود کہ آپ کے بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کے بینک ہیں، بیلنس ہے، لیکن اس میں اگر غفلت والی بات نہیں، اس میں تکبر والی بات نہیں، اللہ کا حق اور بندوں کا حق نکال رہے ہیں، تو پھر یہ پیسہ بھی آپ کے لیے دار آخرت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور اس میں جو توازن ہے، یعنی اسلام نے چونکہ دنیا کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، تو اس پر یہ حدیث پاک ایک برکت کے لیے عرض کر دوں. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا ذوق بہت زیادہ عطا فرمایا تھا. یعنی دنیا کے کام جو ہیں وہ انہیں اچھے نہیں لگتے تھے. صبح شام حالت عبادت میں رہتے، دن کو روزہ رکھتے اور رات پوری عبادت میں گزارتے. تو یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور یہ ارشاد فرمایا یا عبداللہ علم مخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کہ اے عبداللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور ہر رات عبادت میں اور قیام میں گزارتے ہو. قلت بلا یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر صحیح پہنچی ہے آپ تک. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا، حضور نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، صم وافطر،
روزہ بھی رکھو، کبھی اس طرح اپنے جذبات کو، اپنی اشتہا کو کنٹرول کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اطاعت پیش کرو، اور کبھی اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کر کے اس کا قرب حاصل کرو۔ صوم و افطر، روزہ رکھو اور روزہ چھوڑو بھی۔ وقم ونم، کبھی فرمایا قیام کر کے اللہ کو یاد کرو، اور کبھی نیند سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ یہ بھی اللہ نے سکون بنایا ہے، سکون کے لیے رات بنائی ہے، اور نیند بھی اس کا فضل ہے۔ لہذا اپنے آپ کو فریش کرو، تر و تازہ کرو، تاکہ صبح کی نماز میں اگر آپ 2-3 رکوع بھی سنیں تو آپ کو مزہ آتا رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پر خمار طاری ہو، تو فریش ہو کر نیند لے کر صبح کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، مزے لے کے صبح کی نماز پڑھیں۔ فإن لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک وإن لزوجک علیک حقا، کیونکہ فرمایا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، اور تمہاری گھر والی کا بھی حق ہے، اسے بھی وقت دو، آنکھوں کو سونے اور آرام کا وقت دو، اور اپنے جسم کو سکون لینے کا وقت ٹائم دو اور موقع دو۔ لہذا صرف ایک حق نہیں ہے اللہ کا، یہ سارے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ اسلام ہے کہ جو انتہا پسندی کی اجازت نہیں دیتا، اعتدال میں رکھتا ہے۔ اب یہ میں دہرا دوں 2-3 چیزیں۔ لا تفرح، تکبر نہیں کرنا، پھر پیسے سے آخرت خریدنی ہے، اور تیسری چیز ہے دنیا کو چھوڑ نہیں دینا، بلکہ دنیا میں آپ جتنا حاصل کر سکتے ہیں حلال سے اور اعتدال سے وہ حاصل کرتے رہیں۔ اور اگلی چیز ہے، اور وہ کمال ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت ہی جامع ہے، اور اس پہ جتنا غور کیا جائے اتنے خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ۔ یہ میں کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے گھر کی دیوار پہ لکھ کے رکھنا چاہیے، یا کم سے کم اپنے موبائل میں وہ جیسے اسکرین پہ ہوتا ہے کوئی چیز، تاکہ وہ بار بار یاد دلائے انسان کو۔ اللہ فرماتا ہے احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے اللہ نے تم پر کرم فرمایا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جس کو اللہ نے 2 پیسے دیے ہوں تو اسے لوگوں کو بھول جانا چاہیے یا یاد رکھنا چاہیے؟ تکبر تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، یہ تو عاجزی کی جگہ ہے، یہ تو تواضع کا مقام ہے۔ اگر مجھے 2 پیسے مل گئے ہیں تو مجھے تو جھکنا چاہیے اس کا فضل سمجھ کے، اس کا احسان سمجھ کے، اور پھر جیسے اس نے احسان کیا ہے ویسے احسان کرنا چاہیے۔ اب یہاں جو ہے وہ جو 2.5% والی بات ہے نا، زکوٰۃ جو 2.5% ہے، یا جو عشر ہوتا ہے وہ 10واں یا 20واں ہوتا ہے، جو برانی زمینیں ہیں ان میں 10واں ہے، جو ٹیوب ویل وغیرہ یا نہری زمینیں ہیں ان میں 20واں حصہ ہے۔ یہ 10ویں 20ویں سے یا 40ویں حصے سے یا 2.5% سے یہ بات بہت آگے ہے۔ احسن کما احسن اللہ علیک، یہ انلیمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کرم فرمایا ہے ایسے ہی اللہ کے بندوں پہ کرم کرتے۔ کبھی یہ نہ کہو کہ میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں، میں تو اس دفعہ جتنا دینا تھا وہ دے چکا ہوں، تم چلے جاؤ۔ جو آپ کی طرف آ گیا ہے وہ اللہ نے بھیجا ہوگا، اور اگر اس کو بھیجا ہے تو اس کا حق بھی بھیجا ہوگا، ایسے نہیں بھیجا۔ اللہ نے حق میں، مال میں حق رکھا ہے، تو والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے تمہارے مال میں حق رکھے ہیں، مانگنے والوں کے لیے بھی اور سفید پوش لوگوں کے لیے بھی۔ جو مانگتے نہیں ہیں ان کی خبر رکھیں، ان کے حالات سے آگاہی حاصل کریں کہ وہ کیسے جی رہے ہیں، اور پھر ان کے گھر تک جو ضرورت ہے وہ پہنچائیں۔ یہ امتحان ہے پیسے والے۔ تو احسن کما احسن اللہ علیک۔ اور پھر اگلا حکم ہے ولا تبغ الفساد فی الارض۔ اب یہ اذ قال له قومه، یعنی جو فرعون اس کی قارون کی قوم ہے، یعنی قوم موسیٰ ہے، وہ اچھے لوگ اس کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب اگلی نصیحت، اور یہ نصیحتیں دراصل اسلام کا نظام معیشت ہے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد اور خرابی پیدا نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں فساد کیا ہے؟ گویا اپنے پیسے کو لوگوں تک نہ پہنچانا، یہ سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑی بدامنی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے حق رکھا ہے۔ اور دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں، انقلاب فرانس بہت مشہور ہے، آپ اس کی تاریخ پڑھیں۔ انقلاب جب بھی آتا ہے وہ پیسے والے نہیں لاتے، انقلاب ہیو ناٹس لاتے، ہیوز نہیں۔ پیسے والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بدامنی پیدا کرے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ امن ہو، کہ میرا سرمایہ محفوظ رہے۔ جس کے کوئی سٹیکس نہیں ہوتے، جس کا کچھ ضائع کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، وہی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکل پڑتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ جو معاشرے کے بدمعاش ہیں سارے پیسے ہمارے لے گئے ہیں، کوئی فلاں مافیا ہے، کوئی فلاں مافیا ہے، سارے مافیا ہم کو کھا گئے ہیں، ہماری چیز کی کوئی قیمت نہیں، اور ان بدمعاشوں کی چیز کی قیمت کبھی نیچے نہیں آتی۔ آپ خود سوچیں۔ تو مافیاز کے خلاف پھر
غریب لوگ کھڑے ہو جاتے. تو اس لیے اگر غریبوں کو ان کا حق ملتا رہے، اسی میں فائدہ ہے امیروں کا کہ ان کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا، ان کا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو بھی ان کے سٹیکس ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے. تو قرآن کہتا ہے لا تبغی الفساد فی الارض، اپنے پیسے کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ، یہ سب سے بڑا ظلم اور فساد ہے. آپ کو یہی چیز جو ہے، یہی عمل جو ہے، یہ آپ کو خطرے میں ڈال دے گا. آپ کی دولت بھی، پیسہ بھی، آپ کی یہاں تک کہ زندگی بھی، ہر چیز خطرے میں ہوگی صرف اس وجہ سے. اگر لوگوں کو ان کے حق ان کے دروازے تک پہنچاتے رہے تو پھر ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی، آپ کے ساتھ پیار ہوگا. لیکن اگر آپ ان کے سامنے ان سے نفرتیں پالتے رہیں دل میں اور اپنا پیسہ بڑھاتے رہیں، بلکہ ان بیچاروں پر ظلم کر کے، استحصال کر کے اپنے پیسے میں اضافہ کریں، تو پھر اگلا نتیجہ وہی ہے کہ جو انقلاب کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. اب اس کا جواب کیا دیا اسے؟ یہ نصیحتیں ہیں جو اذ قال لہ قوم ہو، اس کی قوم نے اس سے کی، اور یہ اسلامی نظام معیشت کے گویا پری ریکویزٹس ہیں، بنیادی پوائنٹس ہیں، یعنی وہ جس کو آپ سیلینٹ فیچرز کہہ لیں اس کے. اس نے جواب کیا دیا؟ اب قارونیت کیا ہے؟ ان قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا نعوذ باللہ یہ اللہ کا کوئی کرم نہیں، یہ تو میں نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانش سے، اپنی مہارت سے، اپنی قابلیت سے پیسہ کمایا ہے. اللہ کا دیا ہوا تو نہیں کہ میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کروں، یہ تو میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور اپنی محنت ہے، میرا جو ہے اس میں کمال ہے، میرے علم حکمت کا، کاروباری ذہانت کا. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. فرمایا کیا وہ جانتا نہیں کہ کتنی قومیں جو ہیں اس سے پہلے وہ ہلاک ہو گئیں. من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ طاقتور تھی. وہ اکثر و جمع کے دو معنی ہیں کہ ان کے لاؤ لشکر اس سے زیادہ تھے یا ان کے پیسے اس سے بھی زیادہ تھے. لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ آیا اور سب ختم ہو گئے. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ مجرموں سے پوچھا نہیں کرتا کہ تم نے یہ جرم کیا تو کیوں کیا، کیونکہ اسے پتہ ہے ہر جرم کا، وہ بغیر پوچھے بس عذاب نازل کرتا ہے. باقی معاملہ طے شدہ ہے، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ انہیں کچھ بتانا پڑے اور بعض پرس ہو اور پھر فیصلے ہوں. فرمایا فیصلے ہو چکے ہیں اس کی بارگاہ، کسی وقت بھی اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اللہ رب العزت کا حکم آ سکتا ہے رات کو یا دن کو، اور سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. اب یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ جب آپ کوئی نصیحت کریں تو آپ اس کی بات نہ مانیں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ میری اپنی مہارتیں، آپ جائیں کسی اور کو نصیحت کریں. اب ایک اور چیز ہے جو آگے قرآن نے بیان کی، وہ عام لوگوں کی سائیکی ہے، یعنی جو جس کو کامن سائیکی کہیں، عام آدمی کی لے مین سائیکی، نفسیات ہے کہ جب ہم پیسے والے کو دیکھتے ہیں، کوئی مہنگی گاڑی گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش میری بھی ایسے گاڑی ہوتی. بڑا گھر دیکھتے ہیں تو میرا بھی ایسے گھر ہوتا. اب اللہ تعالیٰ اس سائیکی کی اصلاح فرما رہا ہے. فرمایا کچھ لوگوں نے ایک دن وہ نکلا اور اپنے دولت کی نمائش کرتے ہوئے فخرج علی قومہ فی زینتی، یعنی اپنے پورا لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنے جو بھی اس کے ساتھ اچھی گاڑیاں، اس وقت تو سواریاں ہوتی جس طرح کی بھی، اور سونے چاندی کا جو بھی نمائش کر سکتا تھا نمود و نمائش وہ کرتے ہوئے باہر نکلا. تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. انہوں نے کہا کہ کاش، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی ایسے ہی دولت ملی ہوتی جیسے قارون کو ملی. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیب والا ہے. ہم تو نصیب سارے ہم نے پیسوں پہ ہی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، باقی تو ہم نصیب سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی نصیب یہ بھی ہے کہ انسان کو سجدے کی توفیق حاصل ہو جائے. یہ بھی کوئی نصیب ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں. یہ بھی کوئی نصیب ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں، سننے والے کان ہوں، پکڑنے والے ہاتھ ہوں، چلنے والے پاؤں ہوں، دھڑکنے والا دل ہو. یہ بھی کوئی نصیب ہے. ہمارے کاغذوں میں نصیب یہی ہے کہ بڑی گاڑی اور بڑا بنگلہ اور پیسہ. تو یہی کہا، اس وقت کی سائیکی بھی یہی تھی کہ کاش یہ بڑا نصیب والا ہے، ہمارے بھی ایسے نصیب ہوتے. فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اور جو علم والے تھے، عمل والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، ویلکم، بربادی ہو تمہارے لیے. تم کس چیز کی خواہش کر رہے ہو کہ ہمارے پاس اس طرح کے کپڑے اور گاڑیاں ہوتی اور سونا چاندی ہوتا. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے ایمان اور عمل صالح کی صورت میں، اللہ کی جو توفیق ہے کہ ایمان بھی دیا ہو اور اچھے کاموں کی توفیق بھی دی ہو، یہ نصیب ہے جس پر شکر کرنا چاہیے.
یہ اصل نصیب ہے، ایمان بھی ہو، اچھے کاموں کی توفیق بھی ہو۔ فرمایا یہ اس پر جو اللہ کی طرف سے ثواب ہے وہ اصل چیز ہے جس کی خواہش کرنی چاہیے، اور یہ ان کو ملتا ہے جنہیں اللہ توفیق صبر عطا فرمائے۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، جیسے اپنی قوم نے اسے خبردار کیا تھا کہ اتراؤ نہیں ورنہ خالق کائنات سے، جیسے آگے فرمایا ہے کہ بڑے لوگوں پر عذاب آیا جو تجھ سے زیادہ طاقت والے تھے، پیسے والے تھے، تو اس کا ذکر فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کا پورا بنگلہ بھی، زمین جو اس کی ایریا تھا جہاں رہتا تھا وہ پتہ نہیں کتنا ایریا تھا، ظاہر ہے اتنے بڑے پیسے والے شخص کے پاس تو اس کا بنگلہ بھی، اس نے بھی جزیرہ خریدا ہوگا، جیسے ہمارے ہاں ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ ہمارے ادھر کوئی نہ ہو، بس دریا ہو، بیچ میں صرف ہم بستے ہو، تو پتہ نہیں وہ جزیرہ کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے سارا جزیرہ زمین میں دھسا دیا، وہ بھی گیا، سارا جزیرہ بھی گیا، اس کا سونا چاندی بھی گیا، ہم نے کہا آؤ یہ ہر چیز تمہارے ساتھ آ رہی۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، فرمایا پھر اس کا کوئی جتھا نہیں نکلا، اس کا کوئی گروہ نہیں نکلا بھائی اللہ کے مقابلے میں جو اس کی مدد کرتا۔ جب اللہ کا عذاب اترا پھر اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، ہر کوئی چھوڑ گیا، اور کسی کی کوئی ساتھ ہوتا بھی تو کسی کی یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنا دفاع کر سکتا تھا یا اپنا بدلہ لے سکتا تھا اللہ کے مقابلے۔ اب جب یہ کیفیت ہے اس کے تکبر اور بخل و ہٹ دھرمی کا، یہ نتیجہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کا عذاب۔ اب جب انہوں لوگوں نے دیکھا جو کہتے تھے بڑا نصیب والا ہے، اب جب انہوں نے ڈوبتا دیکھا اس کے پورے جزیرے کو، اس کے پورے گھر کو اور مال کو اور دار کو، اب وہ کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جو کل اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، یہ پیسہ ہوتا اور یہ ساری چیزیں سہولتیں ہوتی۔ یقولون، اب کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، بے شک ہائے افسوس، اللہ ہی جس کے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق سے محروم کرتا ہے، کسی کو کشادگی عطا فرماتا ہے، کسی کو رزق میں تنگی رکھ دیتا ہے، یہ تو اللہ ہی کے فیصلے ہیں۔ قارون کا کوئی کمال نہیں تھا، قارون کی علم اور مہارت اور اس کی جو یعنی قابلیتیں ہیں وہ ہر چیز دھری کی دھری رہ گئی جب اللہ کا فیصلہ آیا۔ اب کہتے ہیں لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کاش اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ کرم نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی دھنسا دیتا، چونکہ ہم بھی تو اسی کی طرح ہونے کی خواہش کر رہے تھے، تو اللہ نے کرم فرمایا کہ اس خواہش پر ہمیں بھی اس کے ساتھ شامل نہیں کر دیا۔ اب اللہ کا شکر کرنے لگے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو فلاح عطا نہیں فرماتا، کافر فلاح نہیں پاتے۔ اب اس کے آگے جو دو آیتیں ہیں وہ گویا ایک فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو ایک جس طرح یونیورسل رولز ہوتے ہیں۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو آخرت کی دنیا ہے یہ ہم نے ان کے لیے مقدر فرما دی ہے کہ جو دنیا میں تکبر بھی نہیں کرتے اور ظلم بھی نہیں کرتے۔ تکبر اور ظلم، فساد، علو اور فساد، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندے کے اندر آ جائیں یا ان میں سے ایک آ جائے تو وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا جنت کے لیے، دار آخرت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، جنت میں داخلہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی کامیابی تقوی والوں کے لیے۔ اور اگلا جو فارمولہ ہے جو بہت آسان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جس شخص نے ایک نیکی کی اسے ایک نیکی کے بدلے میں ایک یعنی اجر نہیں ملے گا بلکہ خیر منہا۔ اب یہ انلمیٹڈ ہے بدلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی سے کہیں بڑھ کے اسے بدلہ عطا فرمائے۔ جیسے قرآن نے کہا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کوئی ایک نیکی بھی لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی میں حسن خود بھر دے گا اور اس میں اضافہ فرما دے گا، اور جب پلڑے پہ آئے گی تو اللہ کی طرف سے فضل عظیم جو ہے اس ایک نیکی کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور بندے کے لیے کامیابی کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کرم فرمائے، ایک نیکی پر بھی اتنا فضل عطا فرما سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی عمومی فضل والے فارمولے کو بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ لیکن اگلی آسانی یہ ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کرنے والوں کو اسی گناہ کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ایک گناہ ہے تو ایک اس کے سزا ہوگی ایک گناہ ہی، اس کو کئی گنا نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے
لیکن برائی جو ہے وہ ایک گناہ ہی رہتی ہے جتنی کی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا ایک نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا ہے، اور برائی جو ہے مثلہا، جتنی ایک کی ہے ایک گناہ کے 2 سزائیں نہیں ملیں گی، ایک گناہ کا ایک گناہ ہی اسے سزا کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ اب یہ یہاں پہ قارون کا ذکر جو ہے، یعنی جو فرعونی مزاج شخص ہے لیکن تعلق حضرت موسیٰ کی قوم سے ہے، اس کا ذکر یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ 84ویں آیت ہے۔ تو یہ اسلام کا نظام معیشت ہے جو قارون کے ذکر کے ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو اس میں جو درست طرز فکر ہے، پہلے تو ہر چیز کو اللہ کی نعمت اور فضل سمجھنا چاہیے۔ جو پیسہ مل گیا ہے، صحت ہے، دولت ہے، جو چیز بھی انسان کو عطا ہوئی ہو، طاقت ہے، اقتدار ہے، تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، قرآن کہتا ہے جو بھی خیر ملے آپ کو اسے اللہ کی طرف سے سمجھیں، اس کا فضل ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں۔ جو بیچارے اس سے محروم ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے اسی طرح ہی اس زمین میں یہ جو درجات یا طبقات پیدا فرمائے ہیں، ہر کوئی حالت امتحان میں ہے، کوئی غربت سے آزمایا جا رہا ہے اور کوئی عمارت سے آزمایا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر پیسہ آ جائے تو پھر اس پر غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے سمجھ کے اللہ کا شکر اس انداز میں ادا کرنا چاہیے کہ اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے جو اللہ نے حق مقرر فرمایا ہے وہ بھی دے، اور جو مقرر نہیں ہے قل العفو، قرآن کا ایک حکم یہ بھی ہے۔ پوچھا گیا کتنا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اب یہ جو قرآن کا حکم ہے یہ بہت ہی جامع ہے۔ فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو یہ علماء کرام نے فرمایا کہ وہ تو کم سے کم ہے، زکوٰۃ دینی یا یہ جو فرض صدقات ہیں یا عشر ہے یا مختلف اور چیزیں ہیں، قربانی کرنا ہوتی ہے یا صدقہ فطر ہوتا ہے رمضان میں، یہ تو ہے ضروری صدقات فرض یا واجب۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میرے اوپر اتنا ہی حق تھا جو دے دیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ اصول ہے۔ یا قُلِ الْعَفْوَ، اپنی ضرورتیں بھی محدود رکھے انسان جتنی ہو سکے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنا ہاتھ کھولے اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ یہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جو دار آخرت وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ کے دیے ہوئے پیسے سے جو آخرت خرید رہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پیسہ دے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو، برکت والا ہو، صحت والا ہو، خوشی والا ہو، ہمارے لیے امتحان نہ ہو بلکہ اللہ کا فضل ہو، اور دنیا بھی اس کے ساتھ حسین ہو، اور قبر و حشر بھی اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہمارے بھلے کرے، اور اللہ تعالیٰ خیر منہا والی سعادت نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرمائے نیکی کی، اور پھر نیکی پر جو اس کی شان ہے اس کے مطابق اپنا فضل عطا فرمائے۔ واسأل اللہ من فضلی، یہی اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے میرے فضل کا سوال کرو۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، جو جس کی ضرورتیں ہیں اللہ اپنے فضل سے خود پوری فرمائے اور دینے والا بنائے، کبھی محتاج اور منگتا نہ بنائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔